الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ ایسی آگ سے، جہنم کے ایسے عذاب سے جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ انسان اس کا ایندھن ہے اور پتھر اس کا ایندھن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں آگاہ کیا ہے کہ ایمان والو، اپنی بھی فکر کرو، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرو۔ یہ 27 رجب شب معراج گزرا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی 27 رجب کو۔ اس معراج میں بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ، بہت ساری چیزوں کا زیارت اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا۔ جہنم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مناظر دیکھے۔ جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا، پھر عورتوں کو مختلف قسم کے عذاب میں گرفتار دیکھا۔ آج کے جمعے میں کوشش یہ ہوگی کہ ان مناظر کا تذکرہ کیا جائے جو جہنم میں اللہ کے رسول دیکھ کر کے آئے ہیں، کہ کس قسم کے سزائیں دی جا رہی ہیں، اور یہ سن کر کے اپنے گھروں میں ہم اس کا ضرور تذکرہ کریں، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ضرور اس سے آگاہ کریں، چوکنا کریں کہ کہیں اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ شیخ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے الکبائر، اس میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، یہ پوری حدیث انشاءاللہ سناؤں گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قصد کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا، کہ چل کر کے حضور کی بارگاہ میں اللہ کے رسول کی زیارت کی جائے۔ چنانچہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے، تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ سلام کرنے کے بعد جب اللہ کے رسول نے سر کو اٹھایا تو حضرت فاطمہ نے اور حضرت علی نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور زارو قطار رو رہے ہیں۔ پورا چہرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رو کر کے برا حال ہے، سرخ ہو چکا ہے چہرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ نے دونوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا معاملہ پیش آیا ہے کہ آپ زار و قطار اس طرح سے رو رہے ہیں؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں کہ مجھے جب معراج میں بلایا گیا اور مجھے جہنم کو دکھایا گیا تو جہنم میں میں نے اپنی امت کی عورتوں کو الگ الگ عذاب میں گرفتار دیکھا، ان کو سزائیں دی جا رہی تھیں، تو وہ مناظر مجھے یاد آ گئے، وہ خوفناک سزائیں مجھے یاد آ گئیں، وہی سوچ کر کے میں رو رہا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا کون سا عذاب دیا جا رہا تھا، کن عورتوں کو، کن قسم کی عورتوں کو دیا جا رہا تھا وہ عذاب، ہمیں بھی بتائیں، ہمیں بھی آگاہ کریں تاکہ ہم اس کا تذکرہ لوگوں سے کریں اور ہم خود اس سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی فکر کریں۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو فرمایا تھا کہ میں نے جہنم میں دیکھا 6 قسم کی عورتوں کو 6 مختلف عذاب میں۔ پہلی قسم کی عورتوں کو میں نے جہنم میں دیکھا کہ اس کو بالوں کے بل لٹکایا گیا ہے جہنم میں، نیچے آگ دہک رہی ہے اور سر کے بالوں کو باندھ کر کے اس کو لٹکا دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مناظر دیکھ کر کے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ بتاؤ اس عورت کو، ان قسم کی عورتوں کو یہ عذاب جو دیا جا رہا ہے کس وجہ سے دیا جا رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان عورتوں کو جو بالوں کے بل لٹکا کر کے عذاب دیا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کے اندر بے پردہ گھوما کرتی تھی، بے پردگی کا مظاہرہ کیا کرتی تھیں، فیشن اور ماڈرن کی آڑ میں ننگے اپنی حسن کا زیارت کرایا کرتی تھی، اپنے جسموں کی نمائش کرایا کرتی تھی۔ یہ اس وجہ سے جہنم میں ان کو اس قسم کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ آج ہمارے گھر میں ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ہمارے گھر کی عورتوں کا کیا حال ہے؟ کہیں پہ پردگی تو نہیں ہو رہی ہے ہمارے گھروں میں؟ ایک ہے پردہ اور ایک ہے ستر۔ ستر کا چھپانا یہ الگ چیز ہے اور پردہ کا کرنا یہ الگ چیز ہے۔ یہ مسئلے کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ اس کو سمجھ لیا جائے۔ جو نمازوں میں چھپانا ضروری ہے اس کو ستر کہتے ہیں، یعنی چہرہ کھلا رہے، ہتھیلیاں کھلی رہیں اور دونوں پاؤں کھلے رہیں، اس کے علاوہ پورا کا پورا جسم عورتوں کا ڈھکا رہے، تب نماز صحیح ہوگی، ورنہ نماز بھی نہیں صحیح ہوگی۔ اگر سر کے بال دوپٹہ اتنا باریک ہے کہ بال دکھ رہا ہے باہر سے، یا اتنا چھوٹا دوپٹہ ہے کہ بال نیچے لٹک رہا ہے اور دکھ رہا ہے، تو ایسے عورتوں کی نماز نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ پورا ستر نہیں چھپا ہے۔ ستر کا چھپانا نماز کے شرائط میں سے ہے۔ اور دوسرا ہے پردہ۔ پردہ کہتے ہیں کہ سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک سب کا سب چھپا رہے، اس کو کہتے ہیں پردہ کرنا۔ اور اس قسم کا پردہ کرنا کہ کہیں سے کوئی کسی طرح کا کوئی کچھ ظاہر نہ ہو پائے۔ لیکن آج جو جس طرح کا پردہ ہوتا ہے، آج جس طرح سے نقاب اور اسی طرح برقع پہنا جاتا ہے، عورتیں جو پہنتی ہیں، پردے کے نام پہ بے پردگی ہے، نمائش ہے، فیشن ہے۔ اس طرح کا نقاب اوڑھتی ہیں عورتیں کہ منقش، اس کے اندر اتنے نقش و نگار ہوتے ہیں، اتنی بناوٹ اور سجاوٹ ہوتی ہے، اور پھر اوپر سے اتنا چست برقع رہتا ہے کہ جسم کا پورا نشیب و فراز ظاہر ہوتا ہے، دیکھنے والے محسوس کر سکیں دبلا پن اور پتلا پن کو۔ یہ اس قسم کا یہ پردہ نہیں ہے، یہ بے پردگی ہے۔ اور پھر اوپر سے آنکھیں کھلی رہتی ہیں، بلکہ بعد کا چہرہ ہی کھلا رہتا ہے۔ ایسی عورتوں کو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں دیکھ کر کے آئے ہیں کہ ان کو جہنم میں سروں کے بل لٹکایا گیا ہے اور نیچے سے جہنم کی آگ دہک رہی ہے، وہ عورتیں چیخ رہی ہیں، ان عذاب میں گرفتار ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم آج اپنے گھروں میں جا کر کے اپنے ماؤں بہنوں کو اس سے حفاظت کے لیے آگاہ کریں کہ بچیں، بے پردگی نہ مظاہرہ کریں، پردے کے ساتھ رہیں۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے عورتیں اپنے گھروں کے اندر ہی رہا کریں۔ کوئی بہت شدید ضرورت پیش آ جائے تو جب گھر سے باہر نکلیں تو پورا اوڑھ کر کے پردہ کر کے باہر نکلیں۔ شیطان بھی اسی فراق میں لگا ہوا ہے۔ سب سے پہلا جو اس نے کام انجام دیا، جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے جسموں سے اس نے لباس کو اتروا دیا۔ ننگا پن کا مظاہرہ جنت میں ہماری دادا اور دادی حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام سے کروایا یا شیطان نے، اور یہی مشن شیطانی چل رہا ہے کہ بے پردگی کا جس طرح سے زیادہ مظاہرہ ہماری مائیں بہنیں کریں۔ دوسری قسم کی عورتوں کو جہنم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کو زبان کے بل لٹکایا گیا ہے، اس کی زبان میں نتھی کر کے زنجیر سے جکڑ کر کے پھر اس کو لٹکایا۔ یہ ہماری زبان نہیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو جہنم میں جائے گا، جو اس کو سزا دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا، یہ والا جسم نہیں ہوگا، جسم چینج ہو جائے گا۔ یہ چونکہ نبوی جسم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جسم سے مشابہت ہے، اس لیے اللہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت آئے گی کہ اس جسم کو عذاب اللہ تعالیٰ دے۔ یہ جسم چینج ہو جائے گا مرنے کے بعد جہنمیوں کا، اور جہنمی جسم دیا جائے گا۔ اب کتنے اس کے موٹے ہونٹ ہوں گے، کتنی بڑی آنکھیں ہوں گی، کتنی بڑی زبان ہوگی، کتنا کچھ ہوگا، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس قسم کا جسم ہوگا جہنمیوں کا کہ اس کی زبان میں زنجیر سے نتھی کر کے ایسی عورتوں کو لٹکا دیا جائے گا، اور فرشتے آگ کی گرز سے اس کو مار رہے ہوں گے اور وہ چیختی چلا رہی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا عذاب کا تو فوراً پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ بتلاؤ اس عورت کو جو اس قسم کا عذاب دیا جا رہا ہے کس وجہ سے دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ اس عورت کو جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر نامحرم اجنبی لوگوں سے باتیں کیا کرتی تھی، جو نامحرم ہیں، جو اجنبی ہیں، حرام طریقے سے ایسی عورتیں باتیں کیا کرتی تھیں، محبت کا مظاہرہ کیا کرتی تھیں، اور طرح طرح کی فحاشی کا مظاہرہ کرتی تھیں۔ ذرا غور کریں، آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ گناہ کتنا عام ہے عورتوں میں۔ ہماری مائیں بہنیں، ہمارے گھر کی عورتیں حرام طریقے سے نوجوان اجنبی لوگوں سے کس طرح سے باتیں کرتی ہیں، موبائل سے، انٹرنیٹ سے اور میسج کے ذریعے سے، یا ایسے بالمشافہہ سامنے۔ یہ گناہ کتنا عام ہو گیا ہے، اور کہاں کہاں نہیں کیا جا رہا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کوئی ہماری ایسی کچھ مائیں بہنیں خوش نصیب ہوگی جو اس لت سے بچی ہوئی ہوں۔ گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے، بس ابھی نکاح، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی صرف باتیں چلی ہیں، ابھی نکاح بھی نہیں ہوا ہے۔ یا مسئلے کے اعتبار سے جب تک نکاح نہ ہو جائے اس سے پہلے بات کرنا کسی بھی لڑکی سے حرام کے دائرے میں آتا ہے، اور ایسے لوگوں کو سزائیں دی جائیں گی۔ ایسی عورتوں کو اللہ کے رسول نے جہنم میں دیکھا ہے کہ زبانوں کے بل لٹکایا گیا ہے۔ مسئلے کے اعتبار سے ہے کہ اگر عورتوں کو کسی بھی اجنبی مرد سے بات کرنے کی شدید ضرورت پیش آ جائے
کوئی بھی گھر میں آ جائے یا کہیں آفس میں دکانوں پہ جانا پڑے کسی عورت کو کسی مرد کے سامنے بات کرنے سے، تو سختی کے ساتھ لکھا ہے کہ ایسی عورتیں اس طرح سے بات کریں کہ باتوں میں بے رخی ہو، بے توجہی ہو، میلا پن نہ ہو، کہ آپس میں اس طرح سے اٹھلا کر کے بات کریں کہ وہ اس سے مائل ہو جائے، کسی طرح سے پھر جو ہے وہ تعلقات خراب ہوں اور پھر فحاشی تک نوبت پہنچے۔ تیسری قسم کی عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھا کہ ان عورتوں کو ان کے پستان کے بل لٹکایا گیا ہے جہنم میں، اور طرح طرح سے سانپ اور بچھو اس کے جسم پہ چپکے اور کاٹ رہے ہیں، ڈس رہے ہیں، اور عورتیں چیخ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا جبرائیل سے کہ جبرائیل یہ بتاؤ، اس عورت کو جو اس قسم سے لٹکایا گیا، اس طرح سے لٹکایا گیا، اس کو کس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس وجہ سے اس عورت کو اس عذاب میں گرفتار کیا گیا ہے کہ اس طرح کی عورتیں دنیا کے اندر نامحرم اجنبی لوگوں سے تعلقات بنایا کرتی تھیں۔ زناکار بلاత్కాر عورتوں کو اس طرح سے جہنم میں لٹکایا گیا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے بتلایا، جبرائیل کے بتلانے، جبرائیل علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا، اس کو جو ذکر کیا، چونکہ اللہ اور رسول نے جو ذکر کیا، ہمیں بھی جو ہے بتانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، سننے میں بھی کوئی ایسی چیز، اس لیے کہ آگاہ کیا جا سکے اپنے ماؤں بہنوں بیٹیوں اپنے گھر کے عورتوں کو کہ ایسی عورتوں کے چہرے پہ اس اجنبی مرد جس سے اس نے دنیا کے اندر تعلقات بنائی تھی، وہ عورت، اس کا شرمگاہ اس کے چہرے پہ لٹک رہا ہے، اور پھر اس شرمگاہ سے ایسی پیپ کا مادہ نکل رہا ہے اور پھر اس کے منہ میں جا رہا ہے۔ یہ منظر اللہ کے رسول نے جہنم میں دیکھا ایسی عورتوں کو جو ناجائز تعلقات دنیا کے اندر بناتی ہیں، جو حرام طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتی ہیں۔ چوتھی قسم کی عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھا کہ ان عورتوں کو ان کے ہاتھ اور پاؤں کو جکڑ کر کے باندھا گیا ہے، بہت ہی سختی کے ساتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، اور فرشتے آگ کی گرز لے کر کے مار رہے ہیں، اسی عورتوں کو عذاب دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں۔ بتلانے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پہ پتہ چلا کہ یہ عورتیں، ان عورتوں کو اس لیے دنیا کے اندر یہاں عذاب، جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے کہ یہ عورتیں دنیا کے اندر ناپاک رہا کرتی تھیں۔ پاکی اور ناپاکی میں کوئی زیادہ فرق نہیں کیا کرتی تھیں کہ کب ناپاک ہیں کب پاک ہیں، کوئی کسی طرح کا ان کو کوئی اس سے فکر نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایسے ہی ناپاک رہا کرتی تھی زیادہ تر اوقات میں، اور نمازیں چھوڑتی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے ناپاک رہیں گی عورتیں، جب وہ پاک نہیں ہوں گی، پاک ہونے کی فکر نہیں کریں گی، غسل نہیں کریں گی، نہائیں گی نہیں، تو کیسے نماز پڑھیں گی؟ تو ایسی عورتیں جو بے فکر ہوتی ہیں، جو بے توجہی برتی ہیں پاک ہونے میں، اور بہت دنوں تک ایسے ناپاکی رہتی ہیں، ایسی عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کو جکڑ کر کے باندھا گیا ہے انہیں عورتوں کو، اور پھر عذاب دیا جا رہا ہے۔ پانچویں عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان قسم کی عورتوں کو ان کی شکلیں گدھے کی ہو گئی ہیں، آدھی شکل گدھے کی ہے اور آدھی شکل خنزیر کی ہے، جسم کو مسخ کر دیا گیا ہے، مسخ کا عذاب ان کو دیا گیا ہے، شکلیں چینج ہو گئی ہیں، اور پھر عجیب طریقے سے گدھے کی آواز وہ عورتیں جہنم میں نکال رہی ہیں۔ پوچھنے پہ پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ دنیا کے اندر اس قسم کی عورتیں غیبت اور چغلی اور جھوٹ بولا کرتی تھیں۔ آج ہماری عورتوں میں یہ برائیاں بہت عام ہیں، جھوٹ ہے،
گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہے. چغل خوری ہے، غیبت ہے، اتنا عام ہے. وقت سے فارغ ہو کر کے گھر کے اندر ہماری گھر کی عورتیں صرف غیبت، ان کی برائی، ان کی برائی، ان کی برائی، غیبت پہ غیبت چل رہی ہے. اس کے اوپر سے چغل خوری ہوتی ہے، ان سے لگانا بجھانا، اور پھر اس کے بعد جھوٹ اتنا عورتیں بولتی ہیں. اگر دنیا کے اندر یہ عورتیں جھوٹ، غیبت، چغل خوری دنیا کے اندر کر کے جائیں گی مرنے کے بعد، اگر توبہ نہیں کی اور ایسے ہی دنیا سے گئیں، تو اللہ کے رسول نے معراج کی رات میں جہنم کے مناظر کو دیکھتے ہوئے یہ منظر دیکھا ہے کہ ایسی عورتوں کو ان کی شکلیں بدل دی گئی ہیں، گدھے اور خنزیر کی بنا دی گئی ہیں، اور پھر ان کو اوپر سے عذاب دیا جا رہا ہے. چھٹی قسم کی عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھا کہ ان کی بھی شکل بدلی ہوئی ہے، کتوں کی شکل دے دی گئی ہے. اور جس طرح کتے بھوکتے ہیں، بھوکنے کی آواز آتی ہے، اس طرح وہ عورتیں بھی کتوں ہی کی جیسا بھوک رہی ہیں، آوازیں نکال رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پہ پتہ چلا کہ ان عورتوں کو جو اس طرح کا عذاب جہنم میں دیا جا رہا ہے، وہ اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر ایسی عورتیں حسد بہت زیادہ کیا کرتی تھیں. حسد کی برائی عورتوں میں خاص کر کے ہوتی ہے. حسد یعنی جلنا، دل میں کڑھنا. کوئی اگر ترقی کر رہا، کوئی عورت زیادہ اچھا کپڑا پہنی ہوئی ہے، کوئی عورت بہت ہی اچھے طریقے سے رہ رہی ہے، یا گھر ہی کے اندر اگر نند بھاؤج یا اسی طرح دیورانی جٹھانی ساس بہو میں جو بھی اگر کوئی اچھے سے رہ رہا ہے، تو ان کو اتنی چڑھن ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، کڑھن ہوتی ہے، اتنا حسد کرتی ہیں کہ پھر انتقام تک معاملہ پہنچ جاتا ہے. دشمنی اور عداوت اور جھگڑا اور لڑائی تک معاملہ پہنچا دیتی ہیں ایسی عورتیں. حسد بھی بہت خطرناک گناہ ہے. حسد کے بارے میں شر حاسد اذا حسد بتایا گیا کہ ایسے حاسدین کی شر سے پناہ مانگا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ حاسدین کے شر سے، حاسدین کی حسد سے بچائے. حسد ایسا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسد گناہوں کو، جو انسان کچھ کیے رہتا ہے، گناہ نیکیاں کیے رہتا ہے، ان نیکیوں کو حسد اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح ایک آگ سوکھی لکڑی کو جلا کر کے خاکستر کر دیتی ہے. نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. حسد کرنے والے حاسدین جو ہوتے ہیں، تو عورتوں کے سلسلے میں چونکہ عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں بہت زیادہ دیکھا کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں، اور ان عورتوں کو یہ دنیا کے اندر جو گناہ کر کے آئی ہیں، ان کو اس قسم کا جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے. یہ جو گناہ ہے، یہ گناہ حدیث میں ہے، آگے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ اگر یہ حسد، جھوٹ، چغل خوری، غیبت یا اسی طرح ناجائز لڑکیوں اور عورتوں سے تعلقات بنانا، ان سے باتیں کرنا، یہ صرف عورتوں ہی کے لیے خاص نہیں ہے. اگر یہ مردوں میں بھی یہ گناہ ہوگا، یہ مرد بھی کریں گے، یہ نوجوان بھی یہ گناہ کریں گے، تو اسی قسم کا عذاب جہنم میں ان کو بھی دیا جائے گا. ضرورت یہ ہے کہ یہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ اللہ کے رسول کا کرم ہے کہ اللہ کے رسول نے جہنم میں جو دیکھا اس سے آگاہ کر دیا، اس کو بتلا دیا، یہ بھی آگاہ کر دیا کہ یہ گناہ پہ یہ عذاب جہنم میں ملے گا، دیا جائے گا. یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کے رسول کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ سب دنیا کے اندر ہی اوپن کر دیا گیا. ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو ان گناہوں کی آلودگی سے بچانے کی فکر کریں، اور اس گندگی اور اس نجاست سے دور رکھنے کی بھرپور کوشش کریں، اور ہو سکے تو کبھی کبھی کسی وقت، خاص کر کے دن میں کسی وقت 1 گھنٹے 1.5 گھنٹہ کے لیے عورتوں کا بھی کوئی پروگرام محلے میں کرائیں. کوئی ہال ہو، گھر کا کوئی دالان ہو یا کہیں کشادہ جگہ ہو، وہاں عورتوں کو بلا کر کے ان کے سامنے اس طرح کی باتیں بتائی جائیں تاکہ وہ عورتیں ڈریں، آگاہ ہوں.
متنبہ ہوں، بچیں اس سے، حفاظت کی فکر کریں کہ یہ گناہ ہم سے نہ ہونے پائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل کا جو نتیجہ آیا ہے اس سے ہمیں قطعاً مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا بھی نتیجہ ہمارے اختیار میں جو تھا ہم نے کیا، دعائیں بھی کی، سب کچھ کیا۔ اللہ کا فیصلہ ہر حال میں ہمیں منظور ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ جو نظام کائنات چل رہا ہے، کائنات کا جو نظام سسٹم چل رہا ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے سب چل رہا ہے۔ اب اللہ کو جو منظور ہوا وہ ہوا۔ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور غم نہ کرو اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی ٹینشن میں آؤ، تم ہی سر بلند رہو گے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو جاؤ، مومن کامل ہو جاؤ۔ اپنے ضرورت یہ ہے کہ ہم یہ جو جیسے بھی حالات ہیں، جیسے بھی حالات آ رہے ہیں، آئندہ آئیں گے، ہم اس چیز کو یہ سمجھیں کہ ہمارے ہی کرتوت ہیں بس۔ اگر ہر کوئی یہ سوچ لے واقعتاً ہم اس لائق نہیں ہیں، ابھی ہم بہت ہی زیادہ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، بہت ہی اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں، رسول اللہ کی تعلیمات کو بہت ہی زیادہ ہم پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں۔ کون سا ایسا گناہ نہیں ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ کون سا ایسے رسومات اور خرافات ہے اور جو برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں اور محلے میں، ہمارے گھروں میں اور ہمارے اندر نہیں ہے؟ اگر اسی چیز کا ہم محاسبہ کر لیں، اسی چیز پہ غور کر لیں، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ جو حالات آ رہے ہیں یہ ہمارے ہی کرتوت کا نتیجہ ہے، ہمارے ہی گناہوں کے نتائج ہیں۔ اس سے ہم فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں سے ہم بچیں، دور ہوں، اور اللہ سے لو لگائیں، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط